بھی ہم دیں گے ہزاروں لاکھوں پاؤنڈ کا، اور سرکاری خزانے میں بھی ہم پیسہ جمع کر دیں گے، لیکن آپ ہم کو فلسطین میں بسنے کی اجازت دے دیجیے، اس لیے کہ اس وقت فلسطین عثمانی خلافت کے اوٹومن امپائر کے انڈر میں تھا۔ لیکن سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میں ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں، مگر یہ کرپشن، یہ بے ایمانی کسی قیمت پر میں نہیں کروں گا، اور اسی کے نتیجے میں عثمانی خلافت کا تختہ الٹا گیا۔ کسی موقع پر یہ ساری باتیں بھی آنی چاہیے۔ میں بہت دن سے یہ بات سوچتا رہا ہوں کہ کم سے کم ہمارے راشٹریہ مسلم مورچے کے کیڈر کو جو ٹریننگ اس کی ہونی چاہیے، اس میں بہت سے انٹرنیشنل جو حالات ہیں ان سے بھی ان کو واقف کرانا چاہیے، اس لیے کہ ایک دیش کی جو سیاست ہوتی ہے وہ انٹرنیشنل سیاست سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ جو پہلی عالمی جنگ تھی، فرسٹ ورلڈ وار، جو 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں ہوئی تھی، 1914 سے شروع ہوئی تھی، اس موقع پر روس، پولینڈ اور آسٹریلیا نہیں، آسٹریا، وہاں سے آنے والے کچھ جیوز نے اپنی کچھ آبادیاں قائم کر لی تھی۔ یاد رکھیں کہ روس بھی اس وقت جس سسٹم کے میں جکڑا ہوا تھا، وہ پوری طرح زیونسٹ لابی نے اس روس کے گورنمنٹ پر اور رولرز پر قبضہ کر لیا تھا۔ تو اگر آپ دیکھیں تو پہلی عالمی جنگ سے لے کر دوسری عالمی جنگ تک زیادہ سے زیادہ 2% گویا جو زمین تھی فلسطین پر، اس میں یہودیوں کا قبضہ ہو گیا۔ کل آبادی فلسطینیوں کی 7 لاکھ تھی اور ان یہودیوں کی 50,000 سے بھی کم تھی، اور ان 50,000 یہودیوں میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو پرانے زمانے سے فلسطین میں رہتے تھے، اور انہوں نے کبھی بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا۔ بہت پیار سے، پریم سے سب مسلمان، یہ جوز، یہ کرسچنز ملے جلے محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ یعنی 1918 تک ایک یہودی اسٹیٹ بنانے کا خواب دیکھنے والوں کی کل تعداد شاید 2% سے زیادہ نہیں تھی، اور ان کو یہ خیال بھی شاید نہیں رہا ہوگا کہ ہماری یہاں پر اسٹیٹ قائم ہو جائے گی اور ہم یہاں کے لوگوں کو نکال باہر کریں گے۔ اب پہلی جو جنگ تھی، پہلی عالمی جنگ، اس کے دوران انگریزوں نے کئی طرح کے حربے استعمال کیے۔ ایک شخص کا ایک کردار تھا کرنل لارنس کا، بہت ہی خطرناک کردار تھا، برٹش ایجنٹ تھا وہ، شاندار عربی بولتا تھا، بالکل عربوں کی طرح رہتا تھا، اور اس نے عربوں کو اور عثمانی ترکوں کو آپس میں لڑا دیا، اور یہ بیوقوفی، حماقت تھی عربوں کی، شارٹ سائٹڈنس تھا۔ عرب لوگ عثمانی ترکوں سے لڑ رہے تھے اور ان کو فلسطین سے بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کو خبر نہیں تھی عربوں کو کہ دراصل ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہم سے کروا رہے ہیں جو لوگ، وہ دراصل زیونسٹ اسٹیٹ کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ تو عربوں کو ترکوں سے لڑا کر، ترکوں کو فلسطین سے بے دخل کر کے، مقصد تھا فلسطین میں یہودیوں کے، زیونسٹ لوگوں کے آنے کا راستہ کھولنا۔ اب عربوں سے 2 طرح کی دھوکہ دہی کی گئی۔ ایک تو یہ کہ عرب ملکوں کو وعدے کے مطابق آزاد کرنے کے بجائے انہیں برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹ لیا۔ فلسطین اور عراق یہ برطانیہ والوں کے قبضے میں آئے، انگریزوں کے قبضے میں آئے، اور شام، سیریا اور لبنان یہ فرینچ لوگوں کے قبضے میں آئے۔
اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ ہوئی کہ 2 نومبر سن 1917 کو برٹش فارن سیکرٹری فارن منسٹر لارڈ بیلفور نے جو زیونسٹ لیڈر تھا اور ایک برٹش انگلینڈ کے بہت بڑے بینک کا مالک تھا لارڈ روتشیلڈ، اس کو ایک سرکاری خط لکھا اس بیلفور نے، فارن منسٹر آف برٹن نے، اور اس خط میں یہ لکھا کہ مجھے بادشاہ معظم کی طرف سے زیونسٹ موومنٹ کے لیے ہمدردی اور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے بے حد خوشی ہو رہی، اور آپ یہ جان کر خوش ہوں گے کہ بادشاہ معظم کی حکومت فلسطین میں جیوز کے لیے ایک ہوم لینڈ، قومی گھر بنانے کی تجویز کا خیر مقدم کر رہی ہے، اور یہ یقین دلا رہی ہے کہ وہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ اسی اعلان کو بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے، اور یہی اعلان ہے جو موجودہ پوری کرائسس کی جڑ بنیاد ہے۔ یہیں سے فلسطینیوں کی مصیبت کا دور شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد فلسطین کی تاریخ میں ہم کو برٹش سامراج کی مکاریوں، شاطرانہ چالوں اور عربوں پر ظلم و جبر کی ایک زبردست اور بھیانک تاریخ دیکھنے کو ملتی ہے۔